اگر تھوڑی سی آواز بڑھا دیں تو مہربانی ہوگی۔ محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، ہائے 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 سبحان اللہ محبوب خدا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، کیا کہنے سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ آپ بھائی صاحب تھوڑی سی اس میں آواز بڑھا دیں اور ہلکا سا ان کو بڑھا دیں۔ کہ محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سردار کے جیسا، ہے کون بھلا ہے کون بھلا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، زندہ باد ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، صدیق فاروق عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، صدیق فاروق عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، صدیق فاروق عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ہے یار کہاں ہے یار کہاں ہے یار کہاں دنیا میں ان یار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد حضور گلزار ملت، نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار سرکار کے جیسا، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، وہ مولا علی شیر خدا فاتح ہے داماد طیب ہے، وہ مولا علی شیر خدا فاتح ہے داماد طیب ہے، لائے تو کوئی ہاں لائے تو کوئی ہاں لائے تو کوئی حیدر کردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، لائے تو کوئی حیدر کردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ ہاں ٹھیک۔ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، ہائے ہائے واہ 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 واہ، اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، سن لو
جلسہ دستار بندی بہت عمدہ بھائی، بہت عمدہ۔ اور میرے پیرو مرشد کیا خوب فرماتے ہیں کہ پلٹا ہے صداقت کے ٹکڑوں سے زمانہ ہائے ہائے دعائیں چاہتا ہوں میں سبحان اللہ۔ کہ پلٹا ہے صداقت کے ٹکڑوں سے زمانہ حسنین کے نانا پلٹا ہے صداقت کے ٹکڑوں سے زمانہ حسنین کے نانا دربار کہاں دربار کہاں دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے مکتے کا شعر سماعت فرمائیں اے مرتبہ حضور کو پکارے محبت سے بولنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہے کون بھلا ہے کون بھلا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا گلزار کوئی اتنا حسین ہو تو بتاؤ ہائے ہائے واہ 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 واہ۔ کہ گلزار کوئی اتنا حسین ہو تو بتاؤ اگر ہو تو دکھاؤ کیا بات کہ ہے؟ گلزار کوئی اتنا حسین ہو تو بتاؤ اگر ہو تو دکھاؤ کونین میں کونین میں کونین میں اس بیکر الوار کے جیسا سرکار محبوب خدا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا گلزار کوئی اتنا حسین ہو تو بتاؤ کیا کہنے؟ اگر ہو تو دکھاؤ گلزار کوئی اتنا حسین ہو تو بتاؤ اگر ہو تو دکھاؤ کونین میں کونین میں کونین میں اس پیکر الوار کے جیسا سرکار کے جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا شعر سماعت فرمائیں بھائی صاحب آواز بڑھا دیں جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سنیں جہاں گلزار جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں 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 تو سن لو وہاں فیض رضا برسا رہے ہیں جواب دیجئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور بڑھائیں جہاں گلزار ملتے جا رہے ہیں کتنا بول سکتے ہیں حضور کی دیوانے جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں جہاں گلزار ملت جا رہے ہیں جہاں گلزار ملت
ہے سچا مسلک احمد رضا خان 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 میرے گلزار میرے گلزار میرے گلزار یہ سرمار ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار اعلی حضرت عظمت سرکار اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ آمد حضور گلزار ملت زندہ باد زندہ باد کہ ہے سچا مسلک احمد رضا خان ہے سچا مسلک احمد رضا خان میرے گلزار یہ سرمار ہے میرے گلزار یہ سرمار ہے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہ ہے سچا میں اگر حضور نے دعائیں دے دی تو میں سمجھتا ہوں میرا پڑھنا قبول ہو گیا سبحان اللہ بہت اچھے بابو بہت بڑی اچھے دنوں سے حسرت تھی ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ ہے سچا مسلک احمد رضا خان 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 تو سنو میرے گلزار میرے گلزار میرے گلزار یہ سرمار ہے 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 کوئی بھی شخص ویڈیو نہ بنائے ورنہ ان کا موبائل ضبط کر لیا جائے گا عالم اسلام کی وہ رونق شخصیت اللہ کی عزت کی قسم جن کی تاریخ پورا مہینہ کئی مہینہ پہلے سے بک رہتا ہے سال بکنگ رہتی ہے یہ خوش نصیبی الحمدللہ کہ حضرت نے کرم فرمایا تشریف لائے آپ کی توجہ ایسا لگ رہا ہے کوئی لکڑ بکھا آ گیا ایسے سر اٹھا کے دیکھنے لگنے ارے سب دیوانے مستانے کو کہیں سے نعرہ لگا رہے کوئی کہیں سے آپ بس زیارت کیجئے اور کلام سماعت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے گلزار یہ سرمار ہے بلائیں دور ہو جائیں گی گھر سے 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 کب میرے گلزار ملت آ رہے ہیں میرے گلزار ملت آ رہے ہیں میرے گلزار ملت آ رہے ہیں میرے گلزار اشارہ ہو رہا ہے دوبارہ پڑھنے کی کہ بلائے یا رسول اللہ بلائے دور ہو جائیں گی گھر سے بلائے دور ہو جائیں گی گھر سے
باد ملتے آ رہے ہیں میرے گلزار ملتے آ رہے ہیں ایک شیخ حضور کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے بہت خوب نکلا جو نکلے آنکھ سے بچی کی پتھر کیا بات ہے سنیں سنیں جو نکلے آنکھ سے بچی کی باتیں جو نکلے آنکھ سے بچی کی باتیں کرم فرما کے یہ لوٹا رہے میرے گلزار یہ فرما رہے اور ایک شعر سنیں کہ یہ سرکار مسولی کی دعا ہے سرکار مسولی کی دعا ہے بولے سبحان اللہ یہ سرکار مسولی کی دعا ہے 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 علم گلزار کے لہرا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار اعلی حضرت آمد حضور گلزار ملت وارث جب مولا کائنات فیضان مولا کائنات زندہ باد کہ سرکار مسولی کی دعا ہے یہ سرکار مسولی کی دعا ہے علم گلزار کے لہرا رہے علم گلزار کے لہرا رہے اب سنیں میرے محتمد گلزار ملتے میرے محتمد گلزار ملتے میرے محتمد گلزار ملتے ضیاء المصطفیٰ فرما رہے ضیاء زندہ باد دوبارہ پڑھو بھائی دوبارہ پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار اعلی حضرت فیضان حضور محدث کبیر عظمت حضور محدث کبیر نعرہ رسالت پھر سے پڑھیے شعر کو پھر سے پڑھیے کہ ہے میرے معتمد گلزار ملتے 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 حجاب المصطفیٰ فرما ضیاء المصطفیٰ فرما رہے ضیاء المصطفیٰ فرما رہے ضیاء المصطفیٰ فرما رہے ضیاء المصطفیٰ فرما رہے کلام رضا جو فرمائش کر رہے ہیں تو میں اعلیٰ حضرت کے نعت کا مطلع دو شعر پڑھتا ہوں پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت رسول اللہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت حضرت عشق محبت عشق محبت زور سے عشق محبت عشق محبت حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت بسبی بسبی کریا کریا جو شریعت
حضرات محترم، اب بلا تاخیر اس عظیم المرتبہ شخصیت کو زحمت دینے جا رہا ہوں جس عظیم المرتبہ شخصیت کا خطاب جب حیدرآباد دکن میں ہوتا ہے تو 36 ممالک کے لوگ کم و بیش سنتے ہیں۔ 36 ممالک کے لوگ حیدرآباد دکن میں جس کا خطاب ہو رہا تھا اس وقت کم و بیش 36 ممالک کے لوگ سن رہے تھے۔ ایسا خطیب جو سند العلماء ہے، سند المفتیان کرام ہیں، جن کے فتاوے کو مفتیان کرام الحمدللہ بنظر عمیق مطالعہ کرتے، الحمدللہ جو علمی دنیا کا تاجدار سلطان المناظرین مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمساد صاحب قبلہ، جتنی بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ حضرات یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں جب تاریخ کے لیے حاضر ہوئے مسولی شریف، تو وہاں بمبئی سے ہیں، گجرات سے ہیں، بڑے بڑے سیٹ ہیں، ایسا لگ رہا تھا سنوائی نہیں ہوگی، لیکن خدا کی قسم یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ نذرانہ بھی ہمیں دیا حضرت نے اور تاریخ بھی دے دی، ماشاءاللہ، اور اچھا خاصا نذرانہ بتاؤں گا نہیں کتنا، بتاؤ آدمی کسی کی تاریخ لینے جاؤ کوئی نذرانہ دیتا ہے، لیکن الحمدللہ سرکار مسولی سبحان اللہ، وہ خانقاہ کا شیوا ہے الحمدللہ، وہ الحمدللہ اس خانقاہ کی وہ برکت ہے کہ علماء اکرام کو نوازا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جامع العلوم اہل سنت کا یہ عظیم ادارہ کا یہ عظیم جلسہ حضور گلزار ملت ماشاءاللہ چمنستان فاطمی کے مہکتے ہوئے پھول، الحمدللہ ان کی نوازشات، ہمارے مفتی صاحب قبلہ کا کرم، آج جامع العلوم کا عظیم یہ نورانی پروگرام، شاید نوشہرہ کی سرزمین پر اتنا عظیم پروگرام پہلی بار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے کثیر تعداد میں تشریف لانے کے بعد یہ احساس دلا دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی بستی کا ہو، لیکن اپنے بزرگوں سے جو وابستہ ہوتا ہے وہی ہم سب کی نگاہوں میں چڑھتا بھی ہے، سروں کا تاج رہتا ہے، ورنہ تو تاریخ گواہ ہے اللہ کی آسمان پر، آسمان کی بلندیوں پر رہنے والے افراد جب مسلک اعلیٰ حضرت سے بچے اور دربار حضور سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے دور ہوئے، اور اس چوکھٹ سے، اس در سے، اس گھر سے جن لوگوں کو وابستگی حاصل ہے وہ علمبردار حضور سیدنا مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم اسلام کی مقدس ذات سے وابستہ حضور سیدنا حافظ ملت قدس سرہ العزیز، اور جن کی دونوں کرامت بن کر کے اس دور میں پوری دنیا میں ہنگامہ مت برپا کیے ہوئے وہ ذات حضور سیدنا محدث کبیر کی۔ اس بات کا خیال رکھیں اللہ کی وہ محدث کبیر کہ جب کبھی حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے داہنی جانب بیٹھالا، کبھی اپنی بائیں جانب بیٹھالا، کبھی سامنے بیٹھال کر کے گفتگو فرمایا، ہم سب لوگوں کو یہ درد دیا کہ خیال رکھنا اختر رضا جانے والا جائے گا ضرور، لیکن درمیان میں ضیاء المصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ الحمدللہ جس انداز میں حضور سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے امام اہل سنت نے حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ سے محبت فرمایا، اسی انداز میں جانشین سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کرامت سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام، جس کو تو اپنے پیار سے کہے، بیگانے بھی کہنے پر مجبور، کیا میں تو پوری دنیا میں یہی ہے کہ اللہ ہم نعرے میں زیادہ مشہور ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب یہ لوگ مجھ پر زبان کھولتے ہیں اور لفظ ادا کرتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کم سے کم یاد تو کیا کسی اس بنیاد پر کہ مجھے صرف نعرہ آتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ نعرہ لگانے کی بنیاد پر پورے سال 12 مہینے کی مصروفیت ہے نا، اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتا ہوں۔ بریلی شریف ایسا سبحان اللہ ایسی بستی ہے جہاں پر صرف اور صرف عشق محبت کے جام پلائے جائے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے بریلی شریف سے اپنے آپ کو قریب کیا وہ سچا عاشق رسول بنتا ہے. اس سے پہلے بھی بریلی شریف تھا لیکن محدود تھا. لیکن ایک عاشق نے اپنی آرام گاہ کو پسند کیا, اس زمین کو, شہر کو کیا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں بریلی نہیں بلکہ بریلی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. مرکز اہل سنت تو الحمدللہ ہمارا تھا ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گا ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین. اب سنے لگا کہ حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ اور حضور سیدنا محدث کبیر مدظ اللہ نورانی مقدس سرہ العزیز نے جس کو پسند فرمایا اور اپنا معتمد فرمایا ہے وہ الحمدللہ حضور شمس الفقہا کی ذات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمیشہ اللہ اپنوں کا خیال رکھے. اپنوں سے مراد وہ نہیں جو آپ کے متعلق آپ کی پسندیدہ آپ کے دل کی آپ کی مرضی کے مطابق باتوں کو پیش کرے بلکہ سچے اور حق اور اچھے راستے پر چلانے کا کام کرے ہے نا. تو حضور سیدنا محدث کبیر مدظ اللہ نورانی اس وقت عرب یہ اپنا ملک بھارت تو چھوڑ دیں اللہ, یہ ملک بھارت تو چھوڑ دیں الحمدللہ ہے نا. اس وقت آپ کا پوری دنیا میں کوئی نظیر نظر نہیں آتا. اسی بھی زاویے سے بھی دیکھیں, نسبت کے اعتبار سے دیکھیں, علم کے اعتبار سے دیکھیں, عمل کے اعتبار سے دیکھیں, فقہ ہونے کے اعتبار سے دیکھیں, مفتی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں اور علامہ طاہر کے اعتبار سے جس اعتبار سے دیکھیں. اور میں نے تو اور سے حضور صدر الشریعہ بدر طریقہ میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ جو میں نے بہت سال پہلے حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ کی حیات میں نہیں آپ کی موجودگی میں زیارت کرتے کرتے یہ جملہ ادا کیا کہ یہ وہی چہرہ ہے جو دیکھنے والے قطب زماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر اور آج یہ نعرہ رسالت. کہ حضور محدث کبیر کی ذات انور وہ ذات ہے, چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے میں قطب زماں کی جھلک ہے. نعرہ رسالت فیضان حضور محدث کبیر. نعرہ ہم لگاتے ہیں علی کی اولاد ہوں للہ ہے نا الحمدللہ. نعرہ ہم لگاتے ہیں علی کی اولاد نعرہ لگائے اور غلام علی کا جواب ہونا چاہیے ہے نا. ایسا ہی ہو کہ جتنے دنیا بھر کے مولائی ہیں اسی بستی میں آ کر کے وہ دفن ہو جائیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. فیضان غوث اعظم زندہ باد فیضان غریب نواز زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد فیضان اعلی حضرت زندہ باد نوازشات اعلی حضرت زندہ باد عنایات اعلی حضرت زندہ باد. بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج. فیضان حضور محدث کبیر زندہ باد فیضان حضور محدث کبیر زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد حضور شمس الفقہا زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے, اور جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرہ بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرہ بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے. وارث جبہ مولا کائنات فیضان حضور گلزار ملت نعرہ رسالت. ماشاءاللہ معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں،
پردے کے پیچھے سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مدرسہ اہل سنت جامع العلوم نوشہرہ کے بینر تلے منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس 100% اپنی کامیابی کی منزل میں پہنچ چکا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج کے اجلاس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیائے روحانیت کی ایک عظیم شخصیت شہزادہ سرکار مسولی، مخدوم المشائخ، پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ واسطی رزاقی اسماعیلی مدظ اللہ العالی بذات خود اجلاس کی سرپرستی کے لیے حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور گلزار ملت کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام دینے لگیں تو 365 دن یہ پروگرام ہی میں رہیں، بلکہ کسی دن 2 پروگرام بھی کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ آپ کی ذات سے مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، بے شک دین و سنیت کو مضبوطی مل رہی ہے، اور ہم نے بہت سے جلسوں میں ان کے ساتھ شرکت کی اور ملک کے طول و عرض میں شرکت کی۔ ماشاءاللہ۔ کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فضیلت بیان کی۔ یہ جس جلسے میں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہائے 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 ہائے، مفتی اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاج الشریعہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ بھی حضور گلزار ملت کو بہت چاہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یوں تو ہندوستان میں بہت سے سادات ہیں، بہت سی خانقاہیں ہیں،
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادات کی خانقاہوں سے رافضیت کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ساری خانقاہوں سے نہیں لیکن اکثر و بیشتر خانقاہوں سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. در پردہ رافضیت کو بڑھاوا مل رہا ہے. لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر 2-3 خانقاہیں ایسی بھی ہیں کہ وہ لوگ مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہیں. حق ہے. اور انہی 2-3 خانقاہوں میں ایک نمایاں خانقاہ حضور گلزار ملت کی ہے کہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر اپنی زبان سے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ علی کی اولاد اپنی زبان سے امیر معاویہ کی شان بیان کرے تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. الحمدللہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر کتاب بھی ترتیب دی. مزامیر کے ساتھ قوالی کی حرمت پر کتاب لکھی اور اپنی خانقاہ سے اپنے نام سے شائع کیا. اس لیے ایسے پیروں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. بڑی اچھی اچھی تقریریں آپ نے سماعت کی. میرے محب مخلص، میرے محب محترم حضرت مولانا محمد مذکر خان صاحب استاد دارالعلوم مینائیہ نے بڑی شاندار ولولہ انگیز اور بصیرت افروز تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے. حضور گلزار ملت کے بھی نورانی اور عرفانی کلمات آپ نے سماعت کیے. ماشاءاللہ. اسٹیج پر بہت سے موقر علماء جو ہمارے بہت جگری ساتھی بھی ہیں سب یہاں موجود ہیں، اور گونڈا کی لائق و فائق شخصیت معتمد حضور تاج الشریعہ، معتمد حضور قائد ملت، منظور نظر حضور مفتی اعظم ہند حضرت ڈاکٹر لائق علی صاحب یہاں تشریف فرما. یہ مسلک اعلی حضرت کے اتنے مضبوط ستون ہیں کہ اس ستون کی آڑ میں علماء بھی پناہ لیتے ہیں، اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اپنی قوت، تدبر اور اپنی فکر سے مسلک اعلی حضرت کی مضبوطی کا کام کرتے ہیں. اور جن علاقوں میں ضرورت محسوس کرتے ہیں حضور گلزار ملت، حضور قائد ملت کو بلا کر کے لوگوں کو مرید کراتے ہیں اور مسلک اعلی حضرت کے فروغ اور استحکام میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے ان کو بھی ہم لوگ بہت قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے. یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار. سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو. جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ رہو. تیسری حدیث میں فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیہ فإیاکم وشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ. شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اس بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے. اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو. ایک حدیث میں سواد اعظم فرمایا گیا، ایک حدیث میں جماعت فرمایا گیا.
ایک حدیث میں جماعت عامہ فرمایا گیا. الفاظ دیکھنے میں الگ الگ لگ رہے ہیں لیکن معنی اور مصداق سب کا ایک ہے. جماعت اہل سنت کے ساتھ رہو، اہل سنت کی پیروی کرو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رہو، ان کے معمولات پر چلو. اہل سنت و جماعت کا معنی ہم نے کہاں سے نکالا؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معنی ہم نے نکالا ہے. کسی جماعت کا نام حدیث میں مذکور نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل جماعت ہیں کہ ہمارا نام حدیث سے مستنبت ہوتا ہے. ہمارا ٹائٹل انگریزوں کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کا دیا ہوا ٹائٹل ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملتا واحدہ. قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی. جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے. نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت ہوتا ہے. پتا چلا جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا. چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے. خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے. حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر ہو اور صحابہ کے طریقے پر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، آمد حضور گلزار ملت. سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ صحابہ کا طریقہ نبی کی سنت سے الگ نہیں، جو نبی کی سنت ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے. تو نبی نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیب داں نبی کو معلوم تھا کہ اخیر دور میں کچھ جماعتیں پیدا ہوں گی جو صحابہ کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کریں گی کہ ہم نبی کی سنت پر چل رہے ہیں. اور سچائی یہ ہے کہ جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، حدیث رسول پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، نبی کی سنت پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے ایک معیار اور کسوٹی عطا فرما دیا ہے کہ سچی جماعت وہی ہے، جنتی جماعت وہی ہے جو صحابہ کے راستے پر ہو. جو صحابہ سے ہٹ گیا، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہے، چاہے اہل حدیث کہے، کچھ بھی کہے، جو صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ جنتی نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے. بے شک، بے شک. اس لیے ہمیں اور آپ کو صحابہ کے راستے پر چلنا. صحابہ کا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کا کیا طریقہ ہے، ہمارا کیا طریقہ ہے، ان دونوں کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہم اہل سنت جن کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے وہ کسی نئے راستے پر نہیں ہے بلکہ صحابہ کے راستے پر ہے، کسی نئے عقیدے پر نہیں ہے بلکہ صحابہ کے عقیدے پر ہے. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کے واسطے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کے واسطے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا میں بھی شفاعت فرمائیں گے اور جنت واجب ہو جائے گی، نبی آخرت میں بھی شفاعت فرما دیں تو جنت واجب ہو جائے گی. صحابہ
زیارت قبور کو جاتے تھے, صحابہ اصحال ثواب کرتے تھے, صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے. جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے, جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے. اس لیے مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ 73 فرقوں میں جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ کوئی اور نہیں, ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان سرکار اعلی حضرت, فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ, فیضان حضور محدث کبیر, آمد حضور گلزار ملت. اور یاد رکھیے ایک ایک بات پر ایک ایک حدیث بھی بیان کریں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں. اس پر ایک حدیث سنیے, بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ, باب من رکع دون الصف. امام بخاری نے یہ ہیڈنگ لگائی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ جو صف میں پہنچنے سے پہلے نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں چلتے ہوئے صف میں مل جائے, اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. بابو من رکع دون الصف, جو صف سے پہلے رکوع کر لے اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. حضرت ابو بکرہ کی حدیث نقل فرمائی, ان ابی بکرہ انہو انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع قبل ان یصل الى الصف. حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے وہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, مسجد کے دروازے ہی پر پہنچے تھے جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے. دیکھا حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے ہیں, صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں. انہوں نے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیا, وہی رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے. اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہیں اور جب امام مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, آنے والا پیٹ کے پیچھے سے آ رہا ہے. لیکن قربان جاؤ غیب دانگی پر جب نبی نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا, اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ. ابو بکرہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مسجد کے دروازے ہی پر کیوں تم نے نیت باندھ لیا, کیوں وہیں رکوع میں چلے گئے, رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے. کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں فرمایا, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا, میں پیٹ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکرہ نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ یہ سوال نہیں کیا اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, انکم ترون قبلتی ہا ہونا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, میں پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں. انی لاراکم وراء ظہری کما اراکم امامی, میں تم کو پیٹ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں, تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. میں وہ پیغمبر ہوں کہ جب قبرستان سے گزرتا ہوں مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں, کس پر عذاب ہو رہا ہے, کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. مکے میں ہوتا ہوں, مدینے کے حالات کو دیکھتا ہوں, مدینے میں ہوتا ہوں, جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں, منبر پر ہوتا ہوں, قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, زمین پر ہوتا ہوں, اپنے حوض کوثر کو دیکھتا ہوں, آسمان سے گزرتا ہوں, زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, سر عرش پر ہے تیرا گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, وہ خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. جواب دیجئے یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد, زندہ زندہ باد, زندہ باد. نبی کے علم غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ صحابہ بھی ایمان رکھتے تھے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے
کوئی نیا عقیدہ دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا ہے، وہی عقیدہ پیش کیا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، تابعین کا عقیدہ تھا۔ اور اگر آپ معراج کے واقعے میں غور کریں تو علم غیب کی کئی دلیلیں اس میں مل جائیں گی۔ ایک دلیل صرف سنیے، پورا واقعہ نہیں بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی جب معراج پر تشریف لے گئے تو 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ بے شک آپ نے سنا کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا اللہ نے آپ کی امت کو کیا دیا؟ تو نبی نے فرمایا 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ سبحان بخاری کے الفاظ ہیں امرت ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت کی نماز ادا کرنے کا تحفہ ملا ہے، حکم ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بہت زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ میں نے اپنی امت پر تجربہ کر لیا ہے، وہ چند وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے؟ نبی تشریف لے گئے، 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، فوضع شطرہا، اللہ نے اس کے ایک حصے کو گھٹا دیا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز گھٹا دی۔ آتے رہے جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، اور 45 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ 45 وقت کی نماز کم کرانے کے لیے حضور علیہ السلام کو 9 مرتبہ جانا پڑا، اور پہلی بار جو گئے تھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آئے، اس کو جوڑ دیجئے تو 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ پیارے مصطفیٰ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود گزارش کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ پیارے مصطفیٰ نے بھی کبھی گزارش کی ہو۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ کے نبی نے 10 مرتبہ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام خود گزارش کر رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تو مکان میں ہے، میں لا مکان میں، مکان میں رہنے والی ذات لا مکان والی ذات کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اور لا مکان تک پہنچنا پیارے مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، لیکن پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا انتظام فرمایا۔ طور پہاڑ پر تجلی ڈالی اور فرمایا میں طور پہاڑ پر تجلی ڈال رہا ہوں، اگر تو طور پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکے تو امید ہے کہ تو دیکھ لے گا۔ اور کلام خدا اور رسول میں جب لعل آتا ہے تو وہ یقین کے لیے آتا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے طور پہاڑ پر تجلی ڈالی، طور پہاڑ کا سایہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین پر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ذات کو نہیں دیکھا تھا، تجلی کی تجلی دیکھی تھی، مگر اس تجلی کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اور آپ کی آنکھوں میں اسی کی وجہ سے اتنی لائٹ اور چمک پیدا ہوئی کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ رکھتے تھے، کیونکہ جو بھی آپ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا تھا اس کی آنکھ کا بلب فیوز ہو جاتا تھا۔ آپ کی بیوی حضرت صفورہ نے کہا کیا بات ہے آج کل میرا چہرہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیرا چہرہ دیکھوں اور تو میرا چہرہ دیکھے، تیری نظر میری نظر سے ٹکرا جائے تو تو اندھی ہو جائے گی، تیری آنکھوں کا بلب شارٹ ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو اندھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کی آنکھوں میں جو رب کا جلوہ ہے میں مجھے دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی آنکھوں میں رب کی جو تجلی ہے میں مجھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آنکھیں پھوٹ جائیں گی، اندھی ہو جائے گی، کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہی آنکھ سے دیکھو اور ایک آنکھ دبائے رکھو تاکہ پھوٹے تو ایک پھوٹے دوسری نہ پھوٹے۔ حضرت صفورہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو جس آنکھ سے دیکھا وہ پھوٹ گئی، لیکن اتنا کیف ملا، اتنا سرور ملا، اتنی مستی ملی،
اتنا مزہ آیا کہ بے ساختہ آپ نے دوسری آنکھ بھی کھول دی اور اس سے بھی دیکھنے لگی. جب اس سے دیکھنے لگی یہ بھی پھوٹ گئی, مگر اللہ کی قدرت سے یہ پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو گئی. ایک آنکھ سے دیکھتی وہ پھوٹ جاتی اور دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی. بار بار یہی چلتا رہا. پھر اللہ نے کرم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی دونوں آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی تجلی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں اتنی لائٹ, اتنی چمک, اتنی کمش, اتنی قوت پیدا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ذات کو نہیں دیکھا, رب کی تجلی دیکھی تو آنکھوں میں اتنی لائٹ ہے, اتنی کشش ہے, اتنی چمک ہے, اتنی قوت ہے کہ سینکڑوں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ رہے ہیں. اور پیارے مصطفیٰ نے رب کی تجلی رہی, رب کی ذات کو 10 مرتبہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں کتنی چمک ہوگی, ان کی آنکھوں میں کتنی لائٹ ہوگی, ان کی آنکھوں میں کتنی بینائی ہوگی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ قائل ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک آل حضرت, عظمت مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, نعرہ رسالت. تو نبی کے غیب پر صحابہ ایمان رکھتے تھے اور نبی کے غیب پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کی عطا سے صرف انبیاء نہیں, اولیاء بھی غیب جانتے ہیں. بے شک اور اس کی ایک واضح مثال سننی ہو تو اعلیٰ حضرت ہی کے خاندان میں سن لیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے دلی گئے. سبحان اللہ. اور جب نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ جائیں گے تو تبلیغی جماعت کے سینٹر سے مرکز سے گزر کر کے جانا پڑے گا. تبلیغی جماعت والے نیچے سے اوپر تک بھرے رہتے ہیں فارمی مرغی کی طرح سے. حضور مفتی اعظم ہند جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ پہچان جاتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کی کوئی عظیم شخصیت ہے, نگاہیں جھکائے ہوئے ہیں, ہاتھ میں امامہ ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہے, سر پر امامہ ہے اور آپ کے پیچھے چند مریدین چل رہے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند ڈائریکٹ مزار میں پہنچ گئے اور تبلیغی جماعت کے سینٹر سے 3 امیر بہت غور سے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی بریلوی عالم ہے, چلو پھیتے سے ان کے علم کو ناپ دیا جائے کتنے پانی میں ہیں. وہ تینوں امیر نیچے اترے اور ادھر حضور مفتی اعظم ہند دربار نظام الدین اولیاء میں فاتحہ پڑھنے چلے گئے. یہ تینوں امیر وہ ہے کہ آپ ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے. ایک امیر وہ تھا کہ جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دیا اور اس کی ماں بیچاری زخمی ہو گئی. ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کیا تھا. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. یہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے تاکہ حضور مفتی اعظم ہند سے بحث و مباحثہ کرے. مفتی اعظم فاتحہ پڑھ کر باہر نکلے, یہ تینوں امیر پہنچ گئے. کہا حضرت آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا بریلی شریف سے. کہا بریلی شریف میں تو مولانا احمد رضا بھی رہتے ہیں. کہا میں مولانا احمد رضا کا بیٹا ہوں. کہا اچھا آپ مولانا احمد رضا کے بیٹے ہیں, تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم نے فرمایا میرا ہی کیا, سارے صحابہ کا عقیدہ ہے, تابعین کا عقیدہ ہے, تبع تابعین کا عقیدہ ہے, ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے. 1400 سال سے امت محمدیہ کا یہ عقیدہ متبارساً چلا آ رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے نبی غیب جانتے ہیں؟ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے کچھ دلیلیں پیش کیجئے, کچھ آیتیں پیش کیجئے, کچھ حدیثیں پیش کیجئے. حضور مفتی اعظم نے فرمایا ہمارے علماء نے کتابوں میں دلائل بیان فرما دیے ہیں, ان کتابوں کا مطالعہ کرو تمہارے سات و طبق روشن ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ دلیل دیجئے. حضور مفتی اعظم نے فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا مطالعہ کر لو. میں سفر میں ہوں, بحث کا موڈ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے, جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے. حضور
مفتی اعظم نے فرمایا میاں مان جاؤ، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے۔ مفتی اعظم نے فرمایا میاں مان جاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ مفتی اعظم کو چلا لایا اور آپ نے ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بتا بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے مار کے گرا دینا کیسا ہے؟ اس کے بعد دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا، کہا بتا یتیم کا ناحق مال غصب کرنا کیسا ہے؟ اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ جو کام گھر کی چہار دیواری میں ہوا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا، حضور مفتی اعظم ہند نے بیان فرما دیا۔ ان کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا، ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے، کہا حضور دلیل نہیں چاہیے، دلیل مل گئی۔ جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم؟ مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم کہیے، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم۔ یہ جن کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے آپ کے مرشد برحق نے، انہی کے پیدائش کے وقت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے فرمایا کہ آپ کے گھر شہزادے تولد ہوئے ہیں، میں ان کی زیارت کرنے آؤں گا، ان سے اللہ راضی اور اس کا محبوب راضی ہے اور دین کا بڑا کام لینے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 6 ماہ کی عمر شریف میں جب سرکار مفتی اعظم عالم اسلام داخل ہوئے تو آپ کے مرشد کامل حضور سیدنا قطب ماہرہ سید شاہ ابو الحسن نوری میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ماہرہ مطہرہ سے بریلی شریف مرکز اہل سنت، گود میں لیا، زبان کو ڈالا، اتنا چسایا کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سب کچھ عطا کر دیا۔ مادر ذات ولی کامل کی ذات جو ہے وہ یہی ہے، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور محدث کبیر، فیضان حضور محدث کبیر۔ سنیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پوری زندگی صحابہ کے عقیدے کی ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کوئی بھی عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف دنیا کے سامنے نہیں پیش فرمایا ہے، بلکہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا اسی کو دلائل و برہین سے مزین فرما کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک ہے۔ سچائی یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو عقائد و نظریات دنیا کے سامنے پیش فرمائے اسی کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام مالک نے عشق مصطفیٰ کا جو چراغ روشن کیا اسی کی لو کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے عزم و استقلال کی جو دیوار قائم کی اسی دیوار کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے انہی نظریات کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، عشق مصطفیٰ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، محبت رسول کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ یہ خانوادہ پوری زندگی صحابہ کے عقیدے کی حفاظت کرتا رہا اور دنیا کے سامنے صحابہ کے عقیدے کو دلائل کی روشنی میں پیش کرتا رہا۔ اعلیٰ حضرت پوری زندگی بریلی میں بیٹھ کر اس دور کے اٹھنے والے تمام فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں اور انہوں نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ ان کے بعد جتنے مجددین اور محققین پیدا ہوئے ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، کسی نے 1000 سے زیادہ کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ علامہ جلال
जलालुद्दीन सयूती के बाद अगर किसी ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है तो वह बरेली के ताजदार हज़रत इमाम अहमद रजा है। इन्होंने अलग अलग मौजूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत की एक किताब इतनी ठोस होती है कि अगर जमात के सारे उलमा मिलकर साल भर मेहनत करके कोई सी किताब लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। आला हजरत का इल्म कसबी नहीं था, आला हजरत का इल्म लदुन्नी था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा कुछ ऐसी किताबों में लिख रहे हैं कि पूरी किताब में नुक्ते वाला कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमा रहे हैं, और आला हजरत कुछ ऐसी किताबों में लिख रहे हैं कि कोई लफ्ज बे नुक्ते वाला नहीं इस्तेमाल फरमा रहे हैं। ऐसी कुदरत और ऐसी महारत आदमी अपनी कोशिश से नहीं हासिल कर सकता। ये महारत उसी को मिल सकती है जिसको रसूल पाक की बारगाह से ताईद व हिमायत हासिल। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है। रसूल पाक के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़े का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा है, और गौसे पाक की एक जिंदा करामत का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जब आला हजरत हिंदुस्तान में रहकर नामूस रिसालत की हिफाजत कर रहे हैं तो हरमैन तैयबैन पर पहुंचने के बाद आपकी मौजूदगी में अगर नामूस इल्म रसूल पर हमला हो तो आला हजरत कैसे खामोश रह सकते? आला हजरत जब दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले से कोई मंसूबा नहीं था। आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम हज के लिए निकले और उसके बाद आला हजरत की कशिश और बेचैनी बढ़ती रही, और फिर मां से इजाजत ली और आला हजरत इमाम अहमद रजा बंबई पहुंचे, फिर पानी के जहाज से जद्दा पहुंचे, जद्दा से मक्का मुकर्रमा पहुंचे। उस वक्त देवबंदियों के मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी पहले से मक्का में मौजूद थे। उस वक्त हरमैन तैयबैन पर हम सुन्नियों की हुकूमत थी, खिलाफत उस्मानिया कायम थी। खिलाफत उस्मानिया के गवर्नर शरीफ मक्का हरमैन तैयबैन को कंट्रोल करते थे। उस वक्त हरमैन तैयबैन में 4 मुसल्ला बिछता था, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। जो जिस मजहब का मानने वाला होता उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेता। अगर उस दौर में कोई मुसल्ला नहीं था तो वो गैर मुकल्लदीन का मुसल्ला नहीं था, क्योंकि गैर मुकल्लदीन अभी पैदा नहीं हुए थे। सारे के सारे मुसलमान 4 मसलक में मुनहसिर थे, या तो कोई हनफी था, या शाफई था, या मालिकी था, या हम्बली था। और 3री सदी हिजरी में अल्लामा तहतावी फरमाते हैं इस बात का इजमा और इत्तेफाक हो गया कि अब अहले सुन्नत इन्हीं 4 मसालिक में मुनहसिर है। चाहे आदमी हनफी हो, या शाफई हो, या मालिकी हो, या हम्बली हो, जो इन 4 से बाहर हुआ वो हकीकत में अहले सुन्नत से खारिज हुआ। हक है। आला हजरत मक्का में पहुंचे, देवबंदियों ने 6 सवाल शरीफ मक्का के दरबार में भेजे और कहा आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर नबी गैब जानते हैं तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने रईसुल उलमा मुफ्ती अहनाफ मौलाना साले कमाल को बुलाया और कहा ये वहाबिया की तरफ से सवालात आए हैं, आप ले जाइए, 2 दिन में इसका मजबूत जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए। जवाब इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कहीं भी उंगली रखने की कोई गुंजाइश ना हो। मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर आए, अलमारी में रख दिया। उसी दिन शाम को उनके घर मिलाद की महफिल थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा को शुदा शुदा ये बात पहुंची कि वहाबियों की तरफ से इल्म गैब मुस्तफा के इनकार पर 6 सवालात पेश किए गए हैं और उसका जवाब मतलूब है। आला हजरत इमाम अहमद रजा कैसे खामोश बैठ सकते हैं जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर उठने वाले तमाम फितरों का मुकाबला कर रहे हैं, तो मक्का की सरजमीन पर नबी के इल्म पर हमला हो और अहमद रजा कैसे गवारा कर सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए और सारे उलमा ने उठकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। मौलाना साले कमाल ने कहा हुजूर जब आप आ ही चुके हैं तो मिलाद की महफिल चल रही है, कुछ देर तकरीर फरमा दें ताकि मिलाद इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए और अरबी जबान में
مسلسل 2 گھنٹہ کتاب و سنت کی روشنی میں علم غیب مصطفیٰ پر تقریر فرماتے رہے، اور جتنے علماء مکہ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تقریر سن کر جھوم رہے ہیں۔ مولانا صالح کمال کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال نے دل میں سوچا کہ جو کتاب لکھنی ہے وہ پوری کتاب تو انہی کو یاد ہے، کیا ضرورت محنت کرنے کی، جو تقریر فرمائی ہے اسی کو تحریراً جمع فرما دے۔ الماری کھولا، پرچہ نکالا، کہا حضور جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو تحریراً جمع کر دیجئے، کتاب تیار ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں، 2 ہی دن میں شریف مکہ کے دربار میں کشاف پیش کرنی ہے، اس لیے آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں، سارے جوابات موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ 2 دن تو بہت ہیں، چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب کی لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہابی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ پرچہ لے کر اپنی قیام گاہ پر گئے، اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹوٹ پوجیہ مولوی نہیں تھے، مرجع علماء تھے، مرجع فقہا تھے، مرجع تقویٰ تھے۔ ہر وقت علماء اور محدثین کی بھیڑ لگی رہتی تھی، کوئی حدیث کی اجازت لے رہا ہے، کوئی فقہ کی اجازت لے رہا ہے، کوئی مسائل کی تحقیق کر رہا ہے، کوئی دعا تعویذ کے لیے حاضر ہے۔ کب اعلیٰ حضرت کو فرصت ملے کہ اعلیٰ حضرت کتاب لکھیں، اسی میں اعلیٰ حضرت کو شدید بخار آ گیا، مگر اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی بخار کی شدت میں کتاب لکھنا شروع کیا، اور 2 آدمی مسودہ کو مبیضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حجت الاسلام علامہ حامد رضا اور سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد جو مولانا وسیع احمد کے بیٹے ہیں، یہ دونوں مسودے کو مبیضہ کر رہے ہیں۔ ابھی 10 صفحہ وہ صاف نہیں کر پاتے کہ 20 صفحہ لکھ کر اعلیٰ حضرت دے دیتے ہیں، ابھی 20 صفحہ صاف نہیں کر پاتے کہ 50 صفحہ اعلیٰ حضرت لکھ کر دے دیتے ہیں۔ یہ قلم نہیں ہے بلکہ برق الہی ہے جو وہابیوں پر گر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ تفسیر ہے، نہ فقہ ہے، کوئی کتاب نہیں، صرف اپنے ذہن پر اعتماد کر کے کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور ارشادات ائمہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت لکھے جا رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں عربی زبان میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے الدولۃ المکیہ بالمادۃ القیفیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک ایسی کتاب لکھ دی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے سنیوں کے حق میں ڈگری دے دی۔ اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ زندہ باد بتاؤ، زندہ باد۔ علم کسبی کے ذریعے ایسا کام نہیں ہو سکتا، یہ علم لدنی کا نتیجہ ہے، یہ علم وہبی کا نتیجہ ہے۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا الدولۃ المکیہ لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے واپس آئے، اکرام امام احمد رضا میں یہ واقعہ لکھا۔ مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری اور ان کے والد مفتی عبدالسلام عید الاسلام جبل پور سے بمبئی اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے۔ ایک مجلس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، حضور آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، آپ نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے عربی زبان میں اتنی ضخیم کتاب کیسے لکھ دی؟ آج کا مولوی ہوتا تو کہتا میرے علم کا کمال ہے، میری ذہانت کا کمال ہے، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو غوث پاک کا کمال ہے۔ جب کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے۔ کیا جب جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا
کھاتا نہیں کتا تیرا. جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت رہنمائی کر رہی تھی. احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو, اس حدیث کو بھی لکھو, اس دلیل کو بھی لکھو. غوث پاک کی روحانیت رہنمائی فرما رہی ہے اور احمد رضا کا قلم چل رہا ہے. الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں, غوث پاک کی زندہ کرامت ہے. اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی, آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان سرکار اعلی حضرت, عظمت سرکار اعلی حضرت, احسان سرکار اعلی حضرت. زندہ باد, زندہ باد. اور یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے علم کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے فقہا جن مسائل کو اپنے دور میں حل نہ کر سکے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور آیا اور ان سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے چند منٹوں میں ان مسائل کو حل فرما دیا. سبحان اللہ. گویا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ کا نائب بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور بے شمار مسائل کی فقہ حنفی کی روشنی میں تحقیق فرمائی. بلکہ جن مسائل میں علماء متحیر تھے, پریشان تھے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب ان مسائل پر قلم اٹھایا تو چند جملوں میں ان مسائل کا تصفیہ فرما دیا. یہ علم وحبی کا کمال ہے, یہ علم کسبی سے ممکن نہیں. سنیے ایک مثال دے دے. جب اقوال میں تعارض ہو تو اس کو دفع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب حدیثیں آپس میں ٹکرائیں تو اس ٹکراؤ کو دور کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کام وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ زبردست مہارت عطا فرمائے. بے شک. اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے فقہا جن مسائل میں حیران تھے, اعلیٰ حضرت نے اس کا فیصلہ سنا دیا. بالکل اسی طرح جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں جن مسائل میں علماء حیران تھے, محدثین پریشان تھے, جب امام اعظم کی بارگاہ میں وہ مسائل پہنچے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے چند منٹوں میں ان مسائل کا ایسا حل پیش فرمایا کہ سارے علماء حیران رہے. پہلے امام اعظم کی ایک مثال سن لیجیے, اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی مثال سنیے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے مگر ہم بستری اور دخول نہ ہو. رسول پاک نے فرمایا جائز ہے. وہ چلے گئے, دوسرے صحابی آئے, انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ رسول پاک نے فرمایا ناجائز ہے. سوال ایک ہے, سوال کی پوزیشن ایک ہے, سوال کی نوعیت ایک ہے, لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے. پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز, دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز. اس دور کا بڑا سے بڑا محقق بھی ہو تو ان مسائل میں جو تعارض اور ٹکراؤ ہے, ان حدیثوں میں جو تعارض ہے, اس کو دور نہیں کر سکتا. لیکن جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ حل فرماتے ہیں. امام اعظم کی بارگاہ میں سوال ہوا, حضور آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ رسول کی حدیث میں ٹکراؤ ہے, ایک حدیث بتاتی ہے مباشرت جائز, ایک حدیث بتاتی ہے مباشرت ناجائز. اگر آپ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں تو ناجائز والی حدیث کے خلاف ہو جائے گا, اور اگر عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں تو جواز والی حدیث کے خلاف ہو جائے گا, کیونکہ رسول پاک کی حدیث میں زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں, یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے. پہلے نمبر پر نبی کی خدمت میں جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے. بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے. اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے. نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اگر ان کو مباشرت کی اجازت ملے گی تو بات جمع تک پہنچ جائے گی, روزہ بھی فاسد ہو جائے, قضاء و کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. اس لیے رسول پاک نے
ان کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے فرمایا تمہارے لیے مماشرت جائز رہے. تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں. پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل یہی معاملہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہے. سینکڑوں مسائل میں اعلیٰ حضرت نے فیصلہ سنایا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا, سنیے. علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں ایک مسئلہ بیان کیا. تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے مگر اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز ہے. اور اسی کے نیچے یہ حدیث نقل فرمائی, القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام. انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی, لیکن اسی حدیث کی روشنی میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ جب قرآن زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے تو قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے. زبردست اختلاف پیدا ہوا. علماء دو حصوں میں بٹ گئے, محققین دو حصوں میں بٹ گئے, فقہا دو حصوں میں بٹ گئے. کسی نے کہا قرآن افضل, کسی نے کہا رسول اللہ افضل. لیکن علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے جب اس مقام پر کلام فرمایا تو آپ لکھتے ہیں حدیث سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن افضل ہے, لیکن مسئلہ اختلافی ہے. الاحوط الوقف, احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے. نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل ہے, نہ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل ہے. میرا مسلک اس مقام پر سکوت ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جد الممتار میں الاحوط الوقف پر حاشیہ تحریر فرمایا تو چند جملوں میں اس کا جواب لکھ کر رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں لا حاجت الى الوقف فان المسألة واضحة الحكم عندي بفضل اللہ تعالی و توفیقہ. اس بندے کو چپ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ میرے اوپر بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے تو مصحف کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے اور یہ مخلوق ہے, اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل تو اس سے بھی افضل ہے. اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت قدیم ہے, نبی مخلوق ہے, نبی حادث ہے. کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی حادث صفت قدیمہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تو اسے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے قرآن افضل ہے اور رسول پاک مفضول ہے. فقہا کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں. جنہوں نے کہا رسول اللہ افضل ہے ان کی مراد مصحف ہے, اور جنہوں نے کہا قرآن افضل ہے ان کی مراد کلام الہی ہے. اس لیے یہاں کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہے. ولایت میں, تصوف میں, بزرگی میں اعلیٰ حضرت کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں سارے ولیوں کے سردار تھے. یہ میں نہیں کہتا, مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے دفتر 2 میں لکھتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے بالاتفاق مجدد ہیں کہ علماء حرمین طیبین نے برجستہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بارے میں کہا واللہ یقول لو قیل فیہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و ثواب. خدا کی قسم ان کے بارے میں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس دور کے مجدد ہیں تو یہ بات 100% صحیح ہے, حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی اور اعلیٰ حضرت کی ولایت کا مقام کتنا اونچا ہوگا ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو بات نکل جاتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھیے, حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ موجود ہے. بریلی شریف کے رہنے والے علامہ غلام حسین بریلوی ہیں جو مولانا محمد حسین بریلوی کے والد ہیں, جن کا طلسمی پریس تھا. اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپتی تھیں. یہ علم نجوم اور علم حیات میں بہت ماہر تھے.
आला हजरत इमाम अहमद रजा के वालिद अल्लामा नकी अली खां के दोस्त थे। आला हजरत की बारगाह में कभी कभी आते तो आला हजरत उनका जबरदस्त इस्तकबाल फरमाते। एक दिन आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, आला हजरत ने शायान शान इस्तकबाल फरमाया। उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जब उनकी ज़ियाफत फरमा ली तो उनसे कहा कि जरा आप आसमान पर चमकने वाले सितारों को देखकर बताएं कि बरेली में बारिश का क्या हाल है, बारिश होगी कि नहीं होगी। वह सितारों को देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। उन्होंने सितारों को गौर से देखा, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आप सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना एतमाद और भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी जब किसी को भटकता हुआ देखता है उसकी हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत ने मिसालों के जरिए उनको समझाने की कोशिश की। आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, एक घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं। उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है। उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी। उन्होंने कहा हरगिज नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। उन्होंने कहा कि आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, मेरे रब ने चाहा तो इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अगर मेरे रब ने चाहा तो अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलता हो जाती है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत अज़मत इमाम अहमद रजा। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो, क्योंकि आला हजरत का मसलक रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका है, आले रसूल अहमदी की बारगाह में मकबूल हो चुका है, क्योंकि इमाम अहमद रजा की जात इन बारगाहों में मकबूल है। मकबूलों के साथ रहोगे तो मकबूलियत का कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा, महबूबों के साथ रहोगे तो महबूबियत का जलवा आपको भी मिल जाएगा। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा की जात पर बोलने के लिए अभी इतना मौजू और इतना मेटर और मवाद है कि सुबह तक बोले तो मवाद और मेटर खत्म नहीं होगा। लेकिन बड़े बड़ों ने आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान बयान करते हुए आखिर में यही कहकर खामोशी इख्तियार कर ली, तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, कसीम जाने इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरे शरीयत और तरीकत की हसीना मजमऊल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफ़े आलम में इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसल वरा तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बातें बहुत हैं, वक्त ज़्यादा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह और तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। बच्चों की दस्तरबंदी हो रही है, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे रहें, माहौल को बिगड़ने न दें।
ماشاءاللہ